ہوا ہے خلق یہ سارا جہاں کے لیے ہوا ہے خلق یہ سارا جہاں کے لیے علی کی جائے ولادت کا جب سوال اٹھا خدا نے دے دیا اپنا مکان کے لیے خدا نے دے دیا اپنا مکان کے لیے فرشتے لے گئے جنت میں ان کو زہرا نے پکا کے رکھی تھی جو روٹیاں کے لیے ہوا ہے خلق یہ سارا جہاں کے لیے جہاں میں گونج رہی ہے علی علی کی صدا جہاں میں گونج رہی ہے علی علی کی صدا دہن علی کے لیے ہے زبان علی کے لیے دہن علی کے لیے ہے زبان علی علی کے مدح نگاروں میں ایک ہاں تو نہیں علی کے مدح نگاروں میں ایک ہاں تو نہیں ہے خود کتاب خدا مدح خالی کے لیے ہے خود کتاب خدا مدح علی کے لیے خدا کے ذکر کو دونوں نے کر دیا ہے بولا حسین کی ہیں نمازیں اذان کے لیے حسین کی ہے نمازیں اذان علی نماز چھوٹنے پائے رکے نہ ذکر علی نماز چھوٹنے پائے رکے نہ ذکر علی جبھی خدا کے لیے ہے زبان کے لیے جبھی یہ کربلا بھی ہے ایک
حسین ہے نوحہ علی کے لیے ادھر علی کا لہو بہ رہا ہے مسجد میں ادھر علی کا لہو بہ رہا ہے مسجد میں ادھر تڑپتی ہیں سیدانیاں علی کے لیے زمین علی کے لیے آسمان علی کے لیے سرور فاتحہ بسم اللہ مختصر مسیح کے چند بار بسم اللہ بسم اللہ امام کی شکل زخمی ہوئے جو حیدر صفدر نماز میں زخمی ہوئے جو حیدر صفدر نماز میں ارے شمشیر ظلم چل گئی سر بر نماز میں ارے گلگوں ہوئی جبین منور نماز میں سرتا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں سرتا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں ارے صدمہ ہوا یہ سن کے صغیر و کبیر کو زخمی کیا نماز میں کھول کے امیر کو زخمی کیا نماز میں کھول کے امیر کو ارے مسجد میں آئے شبر و شبیر نوحہ سے علی و ولی آئے وہاں نظر ارے سرتا قدم تھا جسم مبارک لہو میں تر لپٹے گلے سے دوڑ کے کہے کہ بیدار بیدار لپٹے گلے سے دوڑ کے کہے کہ بیدار بیدار ارے دامن سے دونوں خونے جبھی پوچھے رہے ارے گرد ان کے منہ کی خود شہدی پوچھے رہے گرد ان کے منہ کی خود شہدی پوچھتے رہے ارے بیت الشرف میں آئے شہ عرش بارگاہ باہر سے آئے بازوؤں کو تھامے دونوں مار لیٹے گلی میں کونا پہ افسوس زینب نے لی بلائیں کہا بے قصوں کے شاہ زینب نے لی بلائیں کہا بے قصوں کے شاہ ارے اٹھے گلی میں کونا سے کچھ اور لاؤں میں ارشاد ہو تو اپنی رضا کو بچھاؤں میں ارشاد ہو تو اپنی رضا کو بچھاؤں میں 21ویں شعبائی کی موت آئی ہے ستارہ 21ویں شعبائی کی
موت آئی ہے ستارے دردہ ہوا علی کو سوا کر دام بدا ارے تکیے سے اٹھ سکا نہ سر ایسا بڑھا فرمایا آج شب کو چراغ سحر ہے فرمایا آج شب کو چراغ سحر ہے شہزادیوں نے ماتم شاہ عرب کیا ارے حضرت نے سب کو بہر وصیت طلب کیا حضرت نے سب کو بہر وصیت طلب کیا آخری بات کی طرف باقی بات میں لیتے تھے کرواٹیں جو علی کہہ کے سب چپ کھڑے تھے رنج کے تھی حالتیں تباہ ارے رومال زخم سر پہ ہلا تھا کوئی لپٹا کے سینے سے سر زینب کو روشا لپٹا کے سینے سے سر زینب کو روشا ارے تھا غیر حال سرور عرش شام کا مگلا حسین علیہ السلام کا مگلا حسین علیہ السلام کا زخمی ہوئے جو ہے در صفدر نماز میں ماشاءاللہ جزاک اللہ خواتین حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ مجلس ماتم کے فوراً بعد اعمال کا سلسلہ شروع ہوگا تو آپ سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں اور مجلس ماتم کے فوراً بعد قبلہ کعبہ اعمال کرائیں گے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں تشریف رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر محمد وآل محمد صلوات بار دیگر صلوات ذہن و ذرا سامنے آ جائے باہر لوگ ہیں کافی تھوڑا سامنے آ جائے اور ذرا ماحول مجلس ہو جائے یہ پیچھے والا حضرت اس کے سامنے آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی اخیہ وابن امہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد
وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. صلوات. قابل قدر مؤمنین و مومنات، ادارہ جعفریہ برٹنزویل میری لینڈ میں شب ضربت مولا کائنات علیہ السلام کی مجلس عزا کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے علی اور کعبہ. کل میں نے 4 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ مولا کائنات کے ولادت کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے. آج میں علی اور کعبہ کے عنوان پر تقریباً 35-40 منٹ کی گفتگو کروں گا. نعرہ صلوات. پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ہم نے وحی کی موسیٰ پر اور ان کے بھائی ہارون پر کہ تم دونوں بھائی مل کر ان تبوآ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم دونوں بھائی مل کر مصر میں، ایجپٹ میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ، شیلٹر دو اپنی قوم کو. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو تم قبلہ بنا لو. فخر الدین رازی نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ اللہ نے موسیٰ کے گھر کو اس لیے بنی اسرائیل کا قبلہ بنایا کہ وہاں ان کے جانشین اور بھائی ہارون پیدا ہوئے تھے. اب مسئلہ حل ہو گیا کہ جہاں کلیم اللہ کا جانشین پیدا ہو، اگر وہ بنی اسرائیل کا قبلہ ہے تو جس خانہ کعبہ میں علی پیدا ہو وہ امت محمدیہ. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اے فرشتوں میں مجسمہ آدم میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. اس سے پہلے تم سجدہ نہ کرنا، کیونکہ پتلا بنا ہوا ہے مٹی کا. سجدہ مٹی کا نہیں ہوتا، سجدہ نسبت کا ہوتا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ مٹی اگر سخت ہو جائے تو پتھر بن جاتی ہے، تو پتھروں سے تو روکا ہے سجدے کو، لہذا پتھروں کی طرف تھوڑی سجدہ کرایا جائے گا. جو کعبہ پتھروں کا بنا ہے اس کی طرف نہیں ہوگا سجدہ، سجدہ ہوگا نسبت الہی کی طرف. اب یہی بات سمجھنے کے قابل ہے، اس وقت تک آدم کی طرف فرشتوں کا رخ نہ کرایا جب تک اپنی روح نہ ڈال دی، اور اس تک قبلہ کعبہ کو نہ بنایا جب تک علی پیدا نہ ہو گیا. نعرہ صلوات. ایک غلط فہمی آج دور کر لیجئے کہ ہمارے مولا علی کو کوئی فضیلت نہیں ملی کعبے میں پیدا ہونے کی وجہ سے. اگر مولا علی کعبے میں پیدا نہ ہوتے تو بھی علی تھے. یہ غلط فہمی دور کر لی جائے کہ ہمارے مولا کوئی محتاج ہے اپنے فضائل کے لیے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوں تبھی وہ علی ہے. ان کے بڑے بھائی، ان کے خسر معظم، ان کے مرشد نبی مرسل اعظم جو کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے، کیا ان کا گریڈ کم ہو گیا؟ کیا ان کا درجہ کم ہو گیا؟ تو پھر وجہ کیا تھی مولا علی کو کعبے میں پیدا کرانے کی؟ اب ذرا وجہ سن لیجئے. حضور کا تعارف یوں کرایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو بھیجا ہے سراج منیر بنا کر. اے میرے حبیب، آپ ہیں چمکانے والا چراغ.
منیر کہتے ہیں چمکانے والے کو، منور کہتے ہیں چمکنے والے کو۔ منور ہوتی ہے امت، منیر ہوتا ہے نبی۔ منور وہ ہوتا ہے جو محتاج نور ہو، اور منیر وہ ہوتا ہے جو بھیک دے نور کی۔ تو حضور سے کہا کہ آپ ہیں منیر اور آپ ہیں سراج۔ سراج کہتے ہیں چراغ کو۔ ہمارے جو اہل زبان ہیں اردو والے، ان کے ہاں چراغ بیٹے پہ بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ کا بیٹا تو ہے کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ میرے حبیب کہہ دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہونا ہوتا تو مجھ سے بہتر تو کوئی نہیں تھا۔ جب میں نہیں ہوں تو پھر اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بیٹا تو اللہ کا نہیں ہے، مگر محمد مصطفیٰ اللہ کے چراغ ضرور ہیں۔ اب ایک بات سمجھیے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ مورخوں نے لکھا کہ ولد محمد فی حجرت عمران، حضور پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں۔ اب اللہ نے احسان اتارا ہے، اے ابو طالب اگر ہمارا چراغ جلا تھا تمہارے گھر میں، اب تمہارا چراغ جلے گا ہمارے گھر میں۔ ایک کامن سینس کی اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ جب یہ رشتے ہوتے ہیں، یہ آج کل ہمارے ہاں بھی کافی مشکل ہو رہی ہے ہمارے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کی، اور میں ان بزرگوں کو، ان بہن بھائیوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انکریج کرتا ہوں کہ جو ارینجمنٹ کر رہے ہیں کہ آپس میں رشتے، ہماری قوم میں آپس میں رشتے ہوں، ہمیں محتاج اغیار نہ ہونا پڑے۔ رشتے میں کفر کی ایک شرط ہے، کفر دیکھا جاتا ہے، ہمیشہ نسل اچھی دیکھی جاتی ہے، کردار دیکھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں صرف ڈاکٹر دیکھا جاتا ہے، اسلام میں باقاعدہ کردار بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ فزیشین ہونا چاہیے، یعنی مال زیادہ ہونا چاہیے رشتے کے لیے۔ اسلام میں یہ ہے کہ مال زیادہ ہونا چاہیے، مال کم ہو مال ہو۔ کریکٹر کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معیار ہے تقوی کا۔ بہرحال یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اگر دلہن بڑے گھر کی ہو تو دولہا بھی بڑے گھر سے ہونا چاہیے تاکہ کفر ہو سکے۔ تو اب سمجھ میں آئی بات کہ اللہ کی ذات نے مولا علی کو کعبے میں پیدا کیوں کرایا؟ اس لیے کہ اگر کائنات یہ کہے کہ دلہن رحمت للعالمین کے گھر کی ہے تو ہم یہ کہہ سکے دولہا رب العالمین کا گھر۔ علی اور کعبہ کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے اب بالکل آسانی ہو جائے گی، اس لیے کہ ماشاءاللہ مجمع متوجہ ہے، اور میں چاہتا ہوں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں نکات عرض کر دوں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، اس پر سب کا اتفاق ہے، یعنی شیعہ بھی اور سنی بھی، دونوں مکاتب فکر کا، مسلمانوں کا بلکہ نان مسلمز کا بھی اس پر تو اتفاق ہے کہ سوائے مولا علی علیہ السلام کے کوئی بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا۔ ایک بات اور جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ مولا علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے، اس لیے کہ آج آپ جائیں، یہ حکومت ہے سعودی عرب والوں کی، بڑی بڑی آیتیں لکھی ہوتی ہے، انما المشرکون نجس، مشرک ہے نجس، قرآن میں ہے نجس، اور ہم کہتے ہیں اس کو نجس۔ یہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ حضور ذرا قرآن کے نسخے میں زیر لگا دیجئے، غلطی ہو گئی ہے۔ یہ غلطی نہیں ہے بھائی، ذرا آپ اپنے لیول بلند کریں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھیے قرآن میں بھی حج البیت نہیں بلکہ حج البیت ہے۔ میں نے کہا لگتا یہی ہے کہ آپ اللہ سے بھی اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ وہ حج ہے، حج ہے، حج لغت بنی حجاز نہیں، لغت بنی نجد ہے، اس لیے حج ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی ایشو کو سمجھانے کے لیے میں ذرا عرض کر دوں گا کہ قرآن مجید میں جو ذاتی طور پر لوگ تفسیر بالرائے کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔
ابھی ابھی ایک جگہ اتفاق سے میں ہو کے آ رہا ہوں تو وہاں پر بھی تفسیر بالرائے ہو رہی تھی، تو تفسیر بالرائے مت کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ یہ جو مولا علی کی ولادت کا اہتمام ہوا خانہ کعبہ کے اندر، اس کی ایک وجہ مجھے سمجھ میں یہ آتی ہے کہ آئے تطہیر نے آنا ہے مدینے میں، مولا علی آئے ہیں مکے میں، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ آل محمد اپنی طہارت کے لیے آیتوں کے محتاج نہیں ہے، آیتیں اپنی فضیلتوں کے لیے ان کے گریڈز کی محتاج۔ نعرہ صلوات۔ یعنی آیت آئے نہ آئے یہ پاک ہے، یہ طیب و طاہر ہے، بلکہ اسی کا ثبوت دیا تھا حضور نے جب سب کے دروازے مسجد نبوی سے بند کروا دیے گئے، الا باب علی و فاطمہ، مگر علی و فاطمہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ تو دوستوں نے پوچھا کہ لماذا سددت ابوابنا وفتحت ابواب علی، آپ نے ہمارے دروازے تو بند کرا دیے اور علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ اللہ کے رسول نے کہا فوالذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما سددت ابوابکم، نہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں، وما فتحت باب علی، نہ میں نے علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، ولکن اللہ سدد ابوابکم، اللہ نے تمہارے دروازے بند کیے، وفتح باب علی، اور اللہ نے علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ ڈفرنس کیا ہے؟ تو کہا تم پر وہ حالتیں طاری ہوتی ہے کہ تمہیں خدا سے دور ہونا پڑتا ہے، علی میں کبھی ایسی حالت نہیں آتی کہ وفا ہے خدا سے۔ مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اب میں آج آپ کی خدمت میں کچھ اچھوتے نکات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ اس ساری مجالس میں انشاءاللہ ظاہر ہے کہ یہاں پر ایام عزا میں حاضری کا موقع بہت کم ملتا ہے، کم از کم جو ریسرچ ورک ہے آج آپ کی خدمت میں اسے شروع کر دیا جائے۔ تو آج سن لیجئے، جب حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے تو دو خطبے ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے، دو خطبے ہیں حضرت ابو طالب کے، دو خطبے ہیں حضور اکرم کے۔ یہ 6 خطبے سنانے ہیں جلدی، مگر آپ توجہ کرتے جائیں تو 6 کے 6 میں آج ختم کر دوں باقی ماندہ وقت کے اندر۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا قریب مستجار آئیں، کعبہ کے قریب آئیں، تو کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھ کے بی بی نے یہ خطبہ کہا، اللہم یا رب انی مؤمنۃ بک، بار الہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ یہ نہیں کہا لاتی ہوں، لاتی ہے مومنین کی مائیں، رکھتی ہے امیر المومنین۔ وَبِكُلِّ نَبِيٍّ أَرْسَلْتَ وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتَ، میں ہر اس نبی پہ بھی ایمان رکھتی ہوں جسے تو نے بھیجا ہے، میرا ہر اس کتاب پہ بھی ایمان ہے جو تو نے نازل کی ہے۔ اور پھر کہا مصدقتم بکلامک، میں تیرے کلام کی تصدیق کنندہ ہوں۔ اس کی جب میں نے ٹرانسلیشن دیکھی تو ویریفائر ہوں، میں تیرے کلام کی ویریفائر ہوں۔ وَبِكَلَامِ جَدِّ الْخَلِيلِ الَّذِي بَنَا بَيْتَكَ الْعَتِيقَ، اور اپنے جد خلیل کی کلام کی بھی ویریفائر ہوں۔ ویریفائر کا سمپل ترجمہ ہے نوٹرائز کرنا۔ یہ نوٹرائز اس لیے کیا جاتا ہے کہ دستخط جعلی نہ ہو، ڈاکومنٹیشن جعلی نہ ہو۔ علی کی ماں کے علم کا اسٹیٹس دیکھے جو کلام خدا کو بھی نوٹرائز کر رہی ہے، کلام ابراہیم کو بھی نوٹرائز کر رہی ہے۔
المرسلین وملائکتک المقربین وبحق ھذا الجنین بین آشائی فی آشائی. بارے رہا تجھے واسطہ ہے رسولوں کا، تجھے واسطہ ہے قریبی فرشتوں کا، اور تجھے واسطہ ہے میرے شکم کے بچے کا. یسر لی ولادتی، میرے لیے اس بچے کی ولادت کو آسان کر. تو آج یاد رکھنا، علی صرف امت کے ہی حل علی مشکلات نہیں، قبل از ولادت اپنی ماں کے بھی حل علی مشکلات. یہ پہلا خطبہ ہے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا. اب دوسرا خطبہ سنیں. بی بی جب باہر آئی بچے کو لینے کے بعد 3 دن کے بعد تو پبلک کے سامنے خطبہ پڑھا. معاشر الناس ان اللہ اختارنی، ان اللہ فضلنی علی المختارات من مضى قبلی. اے لوگوں، اللہ نے مجھے چن لیا ہے، اللہ نے مجھے افضل قرار دیا ہے ان ساری عورتوں پر جو مجھ سے قبل گزر چکی ہیں. احتیاط دیکھیں علی کی ماں کی، کیونکہ سیدۃ نساء العالمین ان سے بھی افضل ہے، لہذا کہا جو گزر چکی ہے ان سب پہ میں افضل ہوں. جتنی عورتیں اب تک گزر چکی ہیں، جتنی برگزیدہ عورتیں ہیں، میں سب کے سب پہ افضل ہوں، اور اللہ نے مجھے سب پہ افضل بنایا. پھر فرمایا وَاخْتَارَ اللَّهَ عَاصِيَةَ بنت مزاحم، وَاخْتَارَ اللَّهَ عَاصِيَةَ، اللہ نے زن فرعون آسیہ کو چنا اس لیے کہ حین عبد اللہ فی المکان الذی لا یحب ان یعبد اللہ، اس لیے کہ بی بی نے اضطرارن مجبوراً اس جگہ عبادت کی جہاں کا مالک نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کی عبادت ہو. وعبدت اللہ فی بیت عمران اختیاراً، اور میں اس لیے افضل ہوں، میں نے ابو طالب کے گھر میں اللہ کی عبادت اختیاراً کی ہے. یہ بات بتاتی ہے اگر ابو طالب مومن نہ ہوتے تو بی بی وہاں بھی مجبوراً عبادت کرتی. میں نے وہاں عبادت کی ہے اختیاراً. واختارا مریم ابنت عمران، اللہ نے مریم بنت عمران کو چنا حین یسر لہا الولادہ، جب اللہ نے ان کی ولادت کے لیے، عیسیٰ کی ولادت کے لیے آسان قرار دیا. حین حزت النخلۃ الجزع، یہ جزع النخلۃ، جب بی بی نے تنا ہلایا تھا کھجور کا اور وہاں سے رزق آیا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا حسی الیک بجزع النخلۃ تساقط الیک رطبا جنیا. بی بی آج تک تو ہم دیتے تھے کھانے، اب کیونکہ عیسیٰ پیدا ہو گئے لہذا تم تنا ہلاؤ گی تو تمہیں ملے گا. بی بی فرماتی ہے وفضلنی اللہ، اللہ نے مجھے فضیلت دی علیہا وعلی من مضی من قبلی، مریم میں بھی ساری پہلی عورتوں میں بھی. کیوں؟ حین ولدت فی الکعبۃ وبقیت فی ثلاثۃ ایام، اس لیے کہ میں نے علی کو جنامی کعبہ میں ہے 3 دن تک رہی بھی ہوں. آکلۃ من اسوار الجنت وارزاقھا، علی کی ولادت کے بعد نہ تو پھل رکے نہ کھانا رکا. بنت اسد الہاشمیہ کے. اب اللہ کی ذات سے پوچھا مریم نے بارے راہ بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد تو مجھے ایلیویٹ ہو جانا چاہیے تھا، میرا درجہ بڑھ جانا چاہیے تھا. اب تک تو کھانے دے رہا تھا، اب کھانے رک کیوں گئے؟ اللہ نے آواز دی جب تک شکم میں تھے عیسیٰ، اے مریم تمہاری ایبسولوٹ محبت تھی ہمارے ساتھ، اب کیونکہ محبت بچ گئی ہے لہٰذا اب کھانا وہاں سے نہیں آئے گا، اب لیبر کرنی پڑے گی. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی روش تو بدلتی نہیں، یہ تو میں مانتا نہیں ہوں. علی کی ولادت کے بعد فاطمہ بنت اسد کی محبت علی سے نہ ہو تو عیسیٰ کے لیے کھانے رک گئے، علی کے لیے کھانے آنا شروع ہو گئے. سمجھانا یہی ہے علی کی محبت خدا کی محبت ہے، خدا کی محبت علی کی محبت.
ابو طالب علیہ السلام کا پہلے تو اشعار کی صورت میں سن لیجئے. جب علی پیدا ہو گئے تو حضرت ابو طالب نے رخ کیا اپنا عرش کی طرف اور کہا یا رب یا ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا فی امرک المقضی ماذا تری فی اسم ذی السبی. بار الہ اے وہ میرے رب جو سورج کو روشنی دیتا ہے, اے وہ میرے رب کہ جو چاند کو روشنی دیتا ہے, اگر بت پرست ہوتا تو حبل سے نام مانگتا, یہ اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اے سورج کو روشنی دینے والے میرے رب, اے چاند کو روشنی دینے والے میرے رب, تیرے گھر میں میرا بیٹا آیا ہے, تو اپنا حکم بتا میں اس کا نام کیا رکھوں. ہمیشہ بڑے سے نام پوچھا جاتا ہے نا. ابو طالب کے خاندان میں بڑا ہے اللہ, بشر پر ترجیح دی ہے خالد کو کہ آیا ہے خالد کے گھر میں تو نام بھی خالق رکھے. ادھر سے آواز آئی قدرت کی, اسے 30 لوگوں نے سنا. جو آئی ہے آواز اسے 30 لوگوں نے سنا. حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی ان میں شامل ہے. ادھر سے آواز آئی خصصتما للولد الزکی الطاہر المنتجب الرضی فصلہ من شامخ علی علی اشتق من علی. اے فاطمہ بنت اسد اور اے ابو طالب, ہم نے تم دونوں کو خاص کیا ہے ایک زکی بیٹے سے جس کی نسل قیامت تک چلے گی. تمہارا بیٹا ہم پہ راضی, ہم تمہارے بیٹے پہ راضی. ابو طالب تم نے پوچھا تمہارے بیٹے کا نام کیا رکھے, تو آیا علی کی طرف سے ہے, اس کا نام بھی علی ہے. علی کی طرف سے آیا ہے, یہ بھی علی ہے. تو ایک بات اور طے ہو گئی, یہ اعزاز تو اللہ نے اپنے حضور کو نہ دیا جو مولا علی کو دیا. علی کو اپنا نام کیوں دیا؟ اس کی 2 وجہ. ایک وجہ تو یہ کہ اللہ جانتا تھا مولا علی کی دشمنی ہوگی زیادہ, تو جو مولا علی کو برا بھلا کہیں ڈائریکٹ وہ مجھ پہ بات ہے. کوئی ملاحظہ فرما رہے ہیں نا. اور جو مولا علی سے خوش ہوں گویا مجھ پہ خوش ہوں, کیونکہ میرا نام اپنا نام میں نے دے دیا ہے علی کو. اور ایک وجہ اور بھی ہے, یہ ہمارے اہل زبان سمجھیں. ہم جو پنجاب کے لوگ ہیں, ہم جو محمل بناتے ہیں تو شین سے بناتے ہیں, افطاری شفتاری مائک شائک, یہ ہم مولوی شولوی یہ ہم کہتے ہیں. جو ہمارے اہل زبان ہیں وہ کہتے ہیں پانی پانی روٹی ووٹی, تو ان کے یہاں محمل بنتا ہے واو سے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ مولا علی کو اللہ نے اپنا نام اس لیے دیا کہ اگر غصے میں آ کے کوئی محمل بھی بنانا چاہے تو علی ہی تو بنے گا. مجلس میں برادران اہل سنت بھی تشریف فرما ہے. ایک ہمارے امام اہل سنت بیٹھے تھے مجلس میں 2-4 سال پہلے کی بات, تو مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی اور مثال بھی دے. تو میں نے کہا سارا لوڈ مجھ پہ نہ ڈالے, کچھ آپ بھی ہوم ورک کریں. میں نے علی کا بتا دیا ہے, آپ صحابی کا بتا دیجیے تو خود بہت مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ واو سے بنتا ہے محمد, تاکہ کوئی محمد بھی بنانا چاہے تو ولی ہی تو بنائے. اس سے بھی آ کے بھی علی کو کہے گا تو ولی کہے گا. تو یہ مولا علی کی ولادت کے بعد نام کا مسئلہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا. اب آ جائیے دوسرا خطبہ, یہ تو ہو گئی نظم. اب آ جائیے نثر. مورخ نے لکھا وَأَذَّنَ ابو طالب اذانا جامعا. لما ولد علی, جب علی پیدا ہوئے تو ابو طالب نے تاریخ کی سب سے پہلی اذان کعبے کے اندر کہی, رکن یمانی کے سامنے لٹایا اپنے بیٹے کو اور پہلی اذان کہی. اب میں ان احمقوں کو کیسے سمجھاؤں جو کہتے ہیں کہ بلال مسلمان ہے, جس نے اعلان رسالت کے بعد اذان کہی ہے وہ مسلمان نہیں ہے کہ جس نے اعلان رسالت سے پہلے اذان کہی.
اناؤنسمنٹ، یہ جو آپ اذان کہتے ہیں اس کا مطلب اناؤنسمنٹ ہے کہ لوگ سن لیں، حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آ جائیں، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آ جائیں، حی علی خیر العمل جلدی جلدی آ جائیں خیر العمل کی طرف، یہ اناؤنسمنٹ ہے۔ اناؤنسمنٹ کی اذان کہی، کعبے میں کھڑے ہو کر کیا اذان کہی؟ کہا کہ معاشر الناس، اے لوگوں کے گروہ، حلموا الی ولیمۃ ولدی علی، آؤ میرے بیٹے کے عقیقے کی طرف آؤ۔ کوئی سمجھے ذرا؟ عقیقہ، عقیقہ کیا اور کتنا کیا؟ وَنَحَرَ، توجہ رہے، مورخ نے لکھا وَنَحَرَ ثَلَاثُمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ وَأَلْفُ رَأْسٍ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے عقیقے میں 300 اونٹ نہر کیے اور 1000 گائے بھیڑ بکری ذبح کی۔ میں حیران ہوں جو آج 1434 ہجری میں ایک بکرا ذبح کر لے اپنے بیٹے کے عقیقے کے لیے، وہ مسلمان ہے، اور جس نے 1300 سر کاٹا ہے، کیونکہ 13 کو ہے نا ولادت، اس مناسبت سے 1300، 300 اونٹ اور 1000 جانور کیٹلز، اور اس کے بعد کہا آؤ الی ولیمۃ ولدی علی۔ وہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب حضرت علی کو رکھا، بچپن ہے مولا کا 7 دن کے، وہاں پر رکن یمانی کے پاس، اور کہا کہ جو بھی تم میں سے کھانا کھانا چاہتا ہے، کھانا ہو گیا تیار جوار کعبہ میں، جو بھی کھانا کھانا چاہے اس کی شرط یہ فطوف البیت 7 وسلموا ولدی علی فإن اللہ شرفہ۔ شرط یہ ہے کہ کھانا ملے گا بعد میں، کعبے کے 7 چکر لگاؤ پہلے، سمجھ نہیں، اب علی اور کعبہ سمجھیے گا، پہلے لگاؤ 7 چکر کعبے کے، اور اس کے بعد سلام کرو میرے بیٹے علی کو۔ آج حاجی کسی مسلک کا ہو، جب وہ رکن یمانی میں آتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے سلام آج بھی کہتا ہے۔ تو اب آج یہ سمجھ آ گئی بات کہ یہ جو طواف ہے جسے کر کے آج مسلمان حاجی کہلاتا ہے، یہ دیا ہوا مولا علی کے بابا کا ہے۔ یہ ٹریننگ تو مولا علی کے بابا نے دی ہے کہ 7 چکر لگاؤ، علی کا سلام کرو، پھر کھانا ملے گا۔ اب آخری 2 خطبے، وقت کے دامن میں اتنا ہی تناؤ ہے اور اتنا ہی میں عرض کر سکتا ہوں آج کی حد تک۔ تو ایک تو چھوٹا سا خطبہ سن لیجیے، ایک تھوڑا سا زیادہ طویل ہے، انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر دونوں کے دونوں ختم ہو جائیں گے۔ پہلے چھوٹا خطبہ سنیں، پھر کل انشاءاللہ اور آگے گفتگو بڑھے گی۔ ویسے تو مولا علی کے جو خطبے ہیں وہ بھی تو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور عرض کروں گا کہ مولا علی نے سورۃ المومنون پڑھی، مولا علی نے حضور سے جو گفتگو کی، مولا علی نے جو دیگر چیزیں پڑھی وہ ابھی دوسرے خطبے میں آ جائیں گی، مگر ایک بات یہاں طے ہو جائے، مختصر ترین خطبہ نبی کا یہ ہے کہ جب نبی اندر آئے تو چچی اماں نے شکایت کی کہ آپ کا بھائی نہ تو آنکھ کھولتا ہے نہ کچھ کھاتا پیتا ہے۔ تو کہا کہ چچی اماں جب میں آیا ہوں آنکھ کھولی ہے کہ نہیں؟ کہا آپ آئے تو آنکھ کھولی ہے۔ کہا پہلے سامنے تھے بت، یہ ہے بت شکن۔ فرما رہے ہیں نہیں آپ، تو یہ ادھر کیوں دیکھتا؟ بھئی ایک اصول ہے اسلام کا، سن لیجیے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی سن لیں بہنیں، کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہندو کا بچہ ہو، سکھ کا ہو، یہودی کا ہو، عیسائی کا ہو، مومن کا ہو، منافق کا ہو، مشرک کا ہو، کافر کا ہو، مسلمان کا ہو، غیر مسلم کا ہو، جب تک بالغ نہ ہو وہ مسلمان ہے۔ بلوغ کے بعد حکم تو آئے گا نا، وہ تو بالکل وائٹ سلیٹ ہے، جو چاہے آپ اس پہ لکھ دیں۔ اس لیے تو تربیت اولاد کا حکم ہے۔ جو وقت ہماری قوم، ہمارے بھائی بہن
سوشیالوجی میں برباد کر دیتے ہیں، وہ معصوم بچوں کی تربیت کا وقت ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس وقت وہ سلیٹ ہے بالکل پلین، جو لکھیں گے وہ نقش ہو جائے گا. ہمارے یہاں اہل پنجاب کہتے ہیں کورا لٹھا، کورے لٹھے پہ جو اسٹیمپ لگانے لگ جائے گا. میری کالی ابا پہ آپ اسٹیمپ لگائیں پتہ ہی نہیں چلے گا. تو جب ان کے کردار کالے نہیں ہوئے اس وقت محمد و آل محمد کی اسٹیمپ لگائی. سبحان اللہ. تو یہ ضرورت ہے اس امر کی سمجھانے کی بھی کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر مولود فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو جب کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے تو جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو اس کے بارے میں یہ کوشچن کیا ہے کہ کب اسلام لائے، کب اسلام نہ لائے تھے کہ کب اسلام لائے. جیسے ہی ہاتھوں میں لیا رسول نے علی کو، علی نے نظر کی پہلی رسول پر اور سلام کیا رسول پر. لہذا علی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہیں گے. جو علی کے دشمن ہے ان کے ہاں سلام جائز نہیں ہوتا. یہ علی والوں کا کمال ہے کہ حضور پہ سلام کرتے ہیں. پہلا سلام علی نے کیا ہے. حضور کو دیکھ کر حضور کو اتنا جلال آیا، مختصر ترین جامع ترین خطبہ ارشاد فرمایا. علی کو گھور کے دیکھا اور فرمایا خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، تو نے مجھے خاص کیا اپنی پہلی نگاہ سے، اس کے عوض میں نے اپنا سارا علم تیرے سینے میں دے دیا. آخری خطبہ علی اور کعبہ کے ذہن میں آخری خطبہ حضور لے کے نکلے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر. لوگوں نے پوچھا کہ جب یہ علی آئے تھے تو آپ نے ان سے کیا بات کی؟ اب سنیں حضور نے کیا کہا. توجہ ہے یا بس کرنی ہے. فوالذی نفس محمد بیدہ ابتدأ بالصحف التي انزلها على آدم وقال بها ابنہ شیس. میرا بیٹا جب میرے ہاتھوں پہ، میرا بھائی جب میرے ہاتھوں پہ آیا تو میرے بھائی نے ابتدا کی اور آدم کے وہ صحیفے پڑھے جو اللہ نے نازل کیے تھے آدم پر، اور پڑھے تھے ان کے بیٹے شیس نے. علی کا علم دیکھ رہے ہیں. پہلے تیسرے روز علی نے دست پیغمبر پر آدم کے صحیفے پڑھے. نبی کہتے ہیں لو حضر شیس، اگر شیس یہ منظر دیکھتے لأقر انہ احفظ بها منہ، تو وہ اقرار کرتے کہ علی کو آدم کے صحیفے مجھ سے زیادہ یاد ہے. ثم تلا صحف نوح، پھر میرے بھائی نے نوح کے صحیفے پڑھے. ثم صحف ابراہیم، پھر ابراہیم کے صحیفے پڑھے. ثم قرأ التوراۃ موسیٰ، پھر موسیٰ کی تورات پڑھی. لو حضر موسیٰ لأقر انہ احفظ بها منہ، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ اقرار کرتے علی کو تورات مجھ سے زیادہ یاد ہے. ثم قرأ زبور داؤد، پھر میرے بھائی نے میرے ہاتھوں پہ داؤد کی زبور کو پڑھا. لو